بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ہماری خوش قسمتی ہے کہ دوران پروگرام ڈاکٹر ساجد شاہین صاحب تشریف لائے۔ مجھے بیحد خوشی ہوئی کیونکہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے فائدے کے لیے کما کہو معلومات ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم نے وہی سوالات جو اکثر لوگ اپنے معالج سے پوچھتے ہیں انہی پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم اپنی افطاری، اپنی سحری، اس پہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کو سادہ رکھیں۔ بالکل صحیح بات۔ زیادہ تلی چیزیں، زیادہ ایسی چیزیں پیٹ بھرنے والی ان کی نسبت کھجور، پانی، دودھ، بالکل تو اس سلسلے میں آپ ہمیں تھوڑا سا۔ اچھا، اس سلسلے میں حکیم صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بیسیکلی سحری اور افطاری یہ ایک آٹوفیجی پروسیس ہوتا ہے کہ جس میں ہماری آنتوں کے لیے، ہمارے معدے کے لیے ہمارا ڈائجسٹیو سسٹم اس سے ریپیئر ہوتا ہے، یہ آٹوفیجی سسٹم سے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ خاص عطا کی ہے کہ ہمیں سحری اور افطاری کا جو معاملہ نا، اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ کو ایک کھانے پینے کی ایک ترتیب ہوتی ہے، اگر اس ترتیب کو ہم نے بگاڑنا ہے پروسیس فوڈ سے، یہ جتنی آپ نے بات کی ہے نا تلی چیزیں یا دوسری، یہ ساری پروسیس فوڈ ہے۔ ان میں سب سے پہلے تو کوکنگ آئل ہی آپ دیکھیں، یہ پروسیس شدہ ہے، ٹھیک ہے، اور یہ ٹرانس فیٹ ہے، اس میں یہ نقصان دہ ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جتنے پھل اور نٹس وغیرہ یہ چیزیں استعمال کر سکیں اپنی سحری میں۔ پھر چیا سیڈ ہے، دودھ ہے، یہ بہترین چیزیں ہیں، بادام ہے، یعنی جن چیزوں سے آپ کو پراپر انرجی مل سکے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ وہ چیزیں نہیں استعمال کریں گے جن میں قدرت نے نیچرل انرجی رکھی ہے تو آپ کو وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے اپنی صحت کے سلسلے میں۔ ڈاکٹر صاحب، کٹھے گفتگو کرنے سے یہی فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر سے وہ چیزیں اگلوا رہے ہیں جو ناظرین کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے۔ اس دور میں دیکھا یہ گیا ہے کہ مکتب یا کلینک میں رمضان شریف میں پیشنٹ کا رش بڑھ جاتا ہے، حالانکہ چاہیے یہ کہ جو پہلے سے پیشنٹ ہے وہ بھی تندرست ہو جائیں، وہ تندرست ہونے چاہیے۔ جی وہی بات ہے کہ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم غذا کے بارے میں ہم کوشش ہی نہیں کرتے کہ صحیح معلومات ہم تک پہنچ سکیں۔ صرف پیٹ بھر کھانا ضروری نہیں ہے، کون سی چیزیں آپ کے لیے فائدہ مند ہیں، ہیلتھیئر ہیں، آپ کو وہی چیزیں لینی چاہیے اپنی غذا میں۔ اب یقین کریں افطاری کے بعد سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے جی جلن بہت ہو رہی ہے، ڈکار آ رہے ہیں، تو اکثر یہی باتیں میں اپنے پیشنٹ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم مذہبی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں تو یہی بات کھل کے سامنے آتی ہے، طبی نقطہ نظر سے دیکھیں، سائنسی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہی باتیں کھل کے سامنے آتی ہیں کہ پیٹ کو زیادہ نہیں بھرنا، غذائیت پوری دینی ہے۔ ہاں جی، غذائیت پوری ملنی چاہیے۔ کیسی بات ہے کہ چند کھجوروں سے غذائیت پوری مل جائے گی؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سر بیلنس ڈائٹ جو ہے نا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں پروٹین کی کتنی ضرورت ہے، الیکٹرولائٹس ہمیں کتنے چاہیے۔ اچھا الیکٹرولائٹس میں بھی ہم اس کی جگہ کاربوہائیڈریٹس کا ہم بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں، جیسے میٹھے مشروب ہیں، ٹھیک ہے، مصنوعی جتنے بھی ہیں آرٹیفیشل، یہ نقصان دہ ہیں۔ اس کی بجائے آپ کوشش کریں، ان دنوں اللہ پاک نے بہت سارے ایسے پھل موجود ہیں، خربوزہ ہے، اس کے علاوہ دیکھیں وہ اس میں پانی کی مقدار اچھی خاصی ہوتی ہے، آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اچھا اسی طرح سٹرابری ہے۔ اچھا اب لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کا شیک استعمال کیا جائے، حالانکہ سٹرابری میں سمجھتا ہوں کہ نیچرل فارم میں آپ جو ہے نا اس کو جوس کی شکل میں استعمال کریں، تھوڑا پانی شامل کر کے، قریب رہیں گے، نیچر کے قریب رہیں گے، وہ فائدہ مند اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ اب جتنا ہم کوشش کریں گے کہ تیار شدہ جوس لیں، وہ ہم ایک فطرت سے دور جا رہے ہیں، ہماری صحت کے لیے نقصان دہ، وہ تو سر آرٹیفیشل ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کی افطاری میں سب سے زیادہ اہمیت کھجور کو دیں۔ بالکل ایسے ہی کہ کھجور، چند کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، اس کے بعد نماز کا اہتمام کریں۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، یقین کریں جب غور کیا جاتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یہ اتنا بڑا سائنسی نقطہ ہے، اتنا بڑا سائنسی نقطہ ہے کہ یہ جو تھوڑا سا ٹائم نماز کا آ جاتا ہے، معدہ فعال ہو جاتا ہے۔ اب دوبارہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں مغرب کے بعد تو معدے میں
کھانا تکلیف نہیں دیتا. بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اچھا قدرتی پھر تراویح کا ٹائم آ جاتا ہے. جی جی جی. تو اس سلسلے میں آپ دیکھیں کہ وہ ایک ورزش بھی ہے، ایکسرسائز بھی ہے، عبادت بھی ہے. وہ کہ ہم نے نیت اللہ کی رضا کے لیے تراویح کی رکھنی، بالکل ایسا ہی. لیکن اضافی ہمیں اس کے جو فوائد مل رہے ہیں. اسی طرح میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سحری کیوں ضروری ہے؟ سحری دیکھیں، ہمیں جتنا درمیانی وقفہ ہوتا ہے نا، اگر ہم سحری کے وقت، بعض لوگ 8 پیرہ روزہ رکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، ناشتہ سحری جو ہے ہمیں اس میں جو وقفہ ملنا ہے نا ہمیں افطار تک، اس وقفے میں ہمارا وہ سارا پروسیجر جو ہے نا کمپلیٹ ہو جاتا ہے، ڈائجیشن کا ایک ترتیب رہتی ہے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اور سحری میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ غذا لی جائے. لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ اس میں پانی کا زیادہ استعمال کر لیا جائے، ٹھیک ہے، حالانکہ لیکوڈ ایک مناسب مقدار میں سحری کے وقت لینا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی غذا استعمال کی جائے جس سے آپ کی پیاس بڑھے نہ، ناظرین تلخی کرام نہ ایک ہو. خاص نقطہ ہے کہ ہم یہ مت کریں کہ افطار میں 3-4 گلاس اکٹھے پانی پی لیے، جی جی یا سحری میں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 منٹ پہلے کوئی 4 گلاس پانی کے انڈے لیے. یہ ہماری صحت کے لیے سخت بالکل نقصان یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. تو ہم نے سحری اس لیے کرنی ہے کہ سارا دن کے کام کاج، ہماری عبادات اور دیگر معاملات میں ہمارے جسم کو جو بنیادی ضروریات ہیں وہ نمکیات، پانی اور وٹامنز کی ہیں. اب جب ہم سحری کر لیتے ہیں تو ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پورے طریقے سے کہ جو سحری ہمیں تقریباً 12-14 گھنٹے کے لیے کافی مقدار میں پانی، نمکیات اور وٹامنز، یہ آپ بتا دیں. اچھا، اس میں حکیم صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں دہی کا استعمال کرنا چاہیے سحری میں، اور اس کے علاوہ چیا سیڈ، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ تو میں سمجھتا ہوں کہ سحری میں بھی بادام اور کچھ چیزیں ایسی انرجی جن سے آپ کو انرجی لیول آپ کا پورا، اور دن میں بھی رہے آپ کا انرجی لیول پورا، وہ ضروری ہیں چیزیں. ان میں فروٹس کا استعمال. اچھا، فروٹس اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ افطاری میں بھی نا کھانے کے بعد استعمال کرتے ہیں فروٹ. میں سمجھتا ہوں کہ فروٹس ہمیں جو یوز کرنے چاہیے خالی پیٹ جو ہے نا ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ان میں فرکٹوز ہوتی ہے. فرکٹوز جلدی ڈائجیشن کا عمل اس سے ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو سحری میں بھی استعمال کریں خالی پیٹ فروٹ، اور افطاری میں بھی سب سے پہلے آپ فروٹس کا استعمال کریں. اس میں اگر چند ایک کھجوریں بھی ساتھ میں شامل ہوں، تھوڑے سے بادام شامل ہو جائیں، چند ایک، صحیح ہے، تو وہ آپ کے لیے بہترین ہے. ہاں جی، یہ بالکل ایک فروٹ چاٹ کی شکل بن جائے. ہاں جی بالکل، کہ فروٹ مکس ہو جائیں، اس میں بادام آ جائیں، اس میں کھجور آ جائے. اچھا، اس میں آپ کی بات قطع کر رہا ہوں، اس میں حکیم صاحب یہ ہے کہ کوئی بھی مصنوعی میٹھا، ٹھیک ہے، کوئی آرٹیفیشل جوس، کوئی اور چیز اس پہ نہیں فروٹ چاٹ پہ ڈالنی چاہیے. آپ اسے نیچرل فارم میں پھل ہی لیں، پیور پھل جو ہے، بالکل صحیح ہے، وہ بہترین چیز ہے. اور جو بھی موسمی پھل ہوں، موسمی پھل اس میں لازمی نہیں کہ آپ نے سارے پھل ہی شامل کرنے ہیں، جو اس موسم کے پھل ہیں وہ اس میں لازمی شامل. کوشش کریں کھجور ایسا پھل ہے جو ہر موسم میں اویلیبل ہے. بالکل ایسے کھجور اور بادام، اور اگر کوئی ڈرائی فروٹ جیسے کوئی اخروٹ وغیرہ کوئی ساتھ اویل ہیں تو ٹھیک ہے. تو اس کی افادیت کو بڑھانے کے لیے کوشش کریں کہ کسی قسم کا اس پہ کوئی شربت، کوئی جیم، کوئی ایسی چیز کا اضافہ نہیں چاہیے. بالکل، بلکہ اس کے بعد اور اس سے پہلے بھی نہیں وہ یوز، اس سے پہلے بھی نہیں یوز کرنا، کیونکہ دیکھیں ان کی سر افادیت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ جیسے امرود ہے، سستے پھل ہیں کچھ، وہ بھی اسی میں شامل کر لیں فروٹ چاٹ میں. پھل مکس کر کے استعمال کیے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی قباحت نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اسی طرح دودھ کا استعمال، دہی کا استعمال، لسی کا استعمال آپ کی طبیعت کے مطابق، معدہ بوجھل نہیں ہوگا. کھٹی ڈکاریں، دیگر معاملات اللہ کے حکم سے ہو ہی نہیں سکتے. دودھ میں نے دیکھا ہے کہ آپ اگر چیا سیڈ کا استعمال کریں گے نا تو وہ بہترین آپ کے لیے فائدہ مند. 2 چمچ اس میں چیا سیڈ ڈال دی جائے صبح سحری میں، تو آپ کو سارا دن بھوک اور پیاس اور انرجی لیول بھی آپ کا پورا رہے گا. یہ بہترین چیز ہے. چیا سیڈ بہترین قسم کا ایک انرجی ڈرنک ہے، بوسٹر ہے، بہترین بوسٹر ہے. اچھا، طبی نقطہ نظر سے ہم نے اپنے ناظرین سے، مذہبی نقطہ نظر سے تو ہمارے اسکالر بات کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، تراویحیں پڑھنی ہے، دیگر معاملات میں قرآن مجید میں. ہم نے اپنی صحت کے حوالے سے بات کرنی ہے.
اللہ کے حکم سے جب بھی ہم اللہ کا حکم مان کر اللہ کے حکم پر عمل کر کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس کے ہمارے بدن انسانی پر افادیت کو نہیں روکا جا سکتا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. کہ روزہ ایک عبادت ہے لیکن جسم پر جو اس کے فوائد ہیں ان کو روکا نہیں جا سکتا. بالکل وہ ساتھ میں ہے جی، بہترین چیز ہے. ہاں جی. تو اسی طرح کھانا، سونا، جاگنا، ایکسرسائز، ورزش، یہ تھوڑا تھوڑا ہمیں بتا دیں. اچھا سر، اس میں سب سے پہلے تو میں عبادت کے حوالے سے ایک بات کلیئر کر دوں کہ جو قوانین فطرت ہے نا، جو قدرت کے لاز ہیں، جو نیچر ہے، اب نیچر کیا ہے کہ آپ کوئی بھی کام کریں پرسکون انداز میں کریں. اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ جب بھی کھانا کھائیں بڑے تحمل سے، یعنی اس ٹائم پہ کھائیں جب آپ کو کسی اور چیز کی جلدی نہیں ہو. صحیح. آپ نے آفس جانے، بعض کا صبح کا ناشتہ ہے، بعض لوگ وہ ان کا دھیان کہیں ہوتا ہے اور ادھر وہ ناشتہ کر رہے ہوتے ہیں. سحری میں ہمیں سب سے زیادہ افادیت کیا ہے، ہمیں کسی چیز کی جلدی نہیں ہوتی، ہم بڑے پرسکون انداز میں. مگر اس میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ عبادت کو اپنی کو خراب کرتے ہیں اس شکل میں کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ 10 منٹ پہلے ہم اٹھیں اور 10 منٹ میں تیزی سے ہر چیز ہی کھا لیں. وہ جتنی آپ تیزی سے، جتنا آپ اچھے طریقے سے نہیں چبائیں گے، سلائیوا میں قدرت نے ایسے انزائم رکھے ہیں جو غذا کے ہضم ہونے میں مدد دیتے ہیں، اور وہ انزائم آپ کے شامل نہیں ہوگے، آپ کی وہ عبادت بھی پوری نہیں ہوگی اور آپ کی ریاضت خام خواہ کی ریاضت ہوگی، اس سے ہمیں وہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے، نہ طبی لحاظ سے نہ ویسے. دیکھیں اللہ پاک کا حکم ہے کہ اگر آپ نے نماز، بہت ضروری حکم ہے. دیکھیں نماز کے متعلق یہ ہے کہ اگر نماز کا ٹائم ہو گیا ہے نا یا قریب ہے اور آپ کھانا کھا رہے ہیں تو آپ کھانا تسلی سے کھا لیں، نماز کو موقف کر کے بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، جہاں تک میرے علم میں یہ بات ہے. اچھا اسلام نے مقدم رکھا ہے آپ کی صحت کو، کیونکہ اگر آپ تندرست ہوں گے تو آپ کا عبادت میں بھی لطف ہوگا، تو آپ کا ہر کام جو ہے اچھے طریقے سے سر انجام پائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سحری اور افطاری میں بھی ہمیں ان چیزوں کی اگر ہم نے صحیح افادیت لینی ہے تو ہمیں پرسکون انداز میں ان چیزوں کو کرنا چاہیے، ٹھہراؤ سے، جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. اصل میں روزہ دیکھیں صبر اور ایک تربیت ہے ہمارے لیے بہترین. ہمیں صبر سے ان چیزوں میں کام لینا چاہیے، کھانے پینے میں، باقی معاملات میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. حاصل گفتگو ناظرین اکرام یہ ہے کہ دنیا میں اتنے لوگ بھوک سے نہیں مرے جتنے زیادہ معدہ بھرنے سے مرے. بالکل صحیح بات ہے. تو آج ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ روزہ ہے کیا، عبادت ہے، لیکن ہماری صحت کے لیے اس کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے اسوہ کے مطابق ہم نے لے کے چلنا ہے. کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے افطاری میں کھجور کا اہتمام فرمایا، پانی کے چند گھونٹ نماز کے بعد کھانا کھایا. بالکل. تو یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جو ہماری صحت کا ضامن ہے. ہم نے بلا ورجہ ریڈی میڈ انرجی ڈرنکس نہیں لینے. کھجور، خربوزہ یہ بہترین انرجی ڈرنک ہے. بالکل، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. موسم کا کوئی بھی پھل ہے، ہاں جی، اسٹرابری ہے، اور سب سے بڑھ کر جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ کچھ پھل مکس کر لیے جائیں، اس میں بادام، کھجور یہ چیزیں شامل کر لی جائیں تو اس کی افادیت، اس کا انرجی لیول اس حد تک بڑھ جائے گا کہ آپ بآسانی اگلا جو سٹیپ ہے تراویح کا اس میں آپ بالکل نہیں تھکیں گے. بالکل ایسے ہی، اور بالکل وہ آپ کو برڈن نہیں لگے گا. اور خاص طور پہ آپ نے جو بات ایک بتائی، آپ یقین کریں وہ سونے میں تولنے کے قابل ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے انڈر ڈپریشن نہیں آنا. ہاں جی، ٹھہراؤ ہونا چاہیے، ٹھہراؤ ہونا چاہیے. ہم نے صبح کے وقت، سحری کے وقت جب اٹھنا ہے تو کم از کم گھنٹہ 2 گھنٹے پہلے اٹھیں، واش روم سے فارغ ہوں، پانی کا استعمال کریں، وضو کریں، نوافل پڑھیں، تاکہ ہمارا معدہ کچھ کھانے کے قابل ہو سکے. کہ جس وقت ہم سو رہے ہوتے ہیں ہمارا معدہ بھی اس کا فنکشن ایک طرح سے سلو ہو چکا ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اس کے علاوہ میں نے آپ سے یہ بھی پوچھنا ڈاکٹر صاحب کہ کیا جاگنا بلا وجہ، یا جس طرح ہم رمضان شریف میں کچھ اضافی جاگنا ہے، اس میں کیا فرق ہے؟ اچھا اس میں یہ چیز ہے کہ ہمارا ایک تصور بن گیا ہے، حالانکہ میں نے جب سے ہم نے دیکھا ہے اپنے بچپن میں ارد گرد کے ماحول میں، بچپن سے لے کے اب تک
تو لوگ سونے کے بعد پھر صبح سحری کے لیے اٹھنے کا ایک اپنا ہی لطف ہے. بالکل ایسے ہی. اس میں یہ کہ اس درمیانی وقفے میں آپ کا جو باڈی کے سیلز جو ہیں ان کے ٹوٹنے کا اور نئے سیلز بننے کا جو ریپیئر کا جتنا بھی ان کا سارا ایک پروسیس ہے قدرت نے رکھا وہ مکمل ہوتا ہے. نیند آپ کے لیے انتہائی ضروری ہے. ٹھیک ہے. دوسرے معنوں میں کہوں گا کہ جیسے کوئی بھی دنیا کی چیز ہے, انرجی ہر چیز میں اللہ پاک نے انرجی رکھی ہے, وہ انرجی ہی خرچ ہوتی ہے. ہم سارا دن جب جاگتے ہیں اپنے کام کرتے ہیں ہمارا انرجی لیول کم ہوتا ہے. رات جو نیند ہے ہمارے لیے ایک چارجنگ کا کام کرتی ہے. بالکل ایسے ہی. ہم اگلے دن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اپنے کام کرنے کے لیے. اگر ہم وہ پراپر نیند نہیں لیں گے تو ہمارے جسم پہ اس کے اچھے اثرات نہیں آئیں گے. چند چیزیں جو اس گفتگو سے اخذ کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی صحت کے لیے اپنے دین پر چلنا ہے. ہمیں نماز مغرب کے بعد کھانا کھانا ہے, تراویح کے بعد سونا ہے, سحری کے لیے پھر اٹھنا ہے. یہ ہماری پورے سال کی ٹریننگ, ہر شعبے میں ہماری ٹریننگ کا ایک حصہ ہے کہ ہم اپنے معمولات اگر اسی طرح رکھیں گے کہ ہمیں سونا بھی ہے ہمیں جاگنا بھی ہے. لیکن ایک بات ادھر میں عرض کرتا چلوں کہ کچھ لوگ عادتاً رات کو دیر تک جاگتے ہیں. جی جی. اچھا, رمضان شریف میں کچھ اضافی جاگنا پڑتا ہے, دونوں میں بنیادی فرق ہے. جب ہم عبادت اور اللہ کی رضا کے لیے جاگتے ہیں تو ہمیں روحانی خوشی ملتی ہے. اب وہ جاگنا ہمیں طاقت دیتا ہے, ہمیں حوصلہ دیتا ہے, ہمیں ہمت دیتا ہے, ہمیں ڈپریشن سے دور کرتا ہے. لیکن بلا وجہ جاگنا, باتوں میں, گپ شپ میں, موبائل میں, اس کے بعد یقیناً ذہن میں یہ بات آتی ہے کل کو میں وقت ویسٹ نہیں کروں گا. جی جی ایسے ہی. اصل میں سر پتہ کیا ہے, قدرت نے ہمارا باڈی کا سسٹم آٹو رکھا ہے. اچھا, آٹو میں کیا ہے, ایک خاص وقت پہ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان سے سوال کیا گیا کہ کھانا کب کھانا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جب آپ کو بھوک ہو. اگر آپ کو 8 گھنٹے بعد, 6 گھنٹے بعد, 10 گھنٹے بعد بھی آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہے تو آپ نے کھانا نہیں کھانا. صحیح ہے. اچھا, یہی ہماری روزے میں ترتیب. آپ دیکھیں اس وقت ہماری بھوک بھی پیک پہ ہوتی ہے, بالکل اور پیاس بھی پیک پہ ہوتی ہے افطاری کے وقت. اچھا, اس میں ہمیں صرف ترتیب تھوڑا سا اور ٹھہراؤ کا خیال رکھنا ہے. تو ہم اگر وہی تھوڑا سا بھی کھائیں گے, وقفہ دے کے تھوڑا سا اور میل بعد میں لے لیں گے تو وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے. تو اسی طرح جب آپ کو ایک باڈی, آپ کا دماغ آپ کو ایک میسج دیتا ہے باڈی کو کہ اب نیند ضروری ہے, آپ کو جمائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں, نیند آنی شروع ہو جاتی ہے, تو تب آپ کو سونا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بجائے اس کے کہ آپ زبردستی کچھ ٹائم میں آپ اس کو اگنور کریں گے تو وہی میسج ختم ہو جائے گا, مگر اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی سارے دن کی روٹین جو ہے نا وہ اچھی نہیں گزرے گی. آپ کو وہی دن میں بار بار نیند آتی رہے گی, کیونکہ آپ سو بھی جائیں گے اس کے بعد صبح سحری کے بعد, پھر بھی آپ کی روٹین اچھی نہیں. جو رات کی نیند ہے قدرت نے رکھی ہے وہ بہترین ہے. ناظرین اکرام, آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نبوی دور میں حبشہ سے ایک بادشاہ نے طبیب کو بھیجا. انہوں نے کہا جی کہ ادھر ہمارے کچھ لوگ محبت والے ہیں, پیار والے ہیں, آپ نے ان کی خدمت کرنی. حکیم صاحب کئی مہینے ادھر رہے. حیرانگی اس بات پہ ہوئی کہ ان کئی مہینوں میں کوئی بھی مریض ان کے پاس نہیں آیا. وہ شکایتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ اے اللہ کے نبی, میں اتنی دور سے آپ لوگوں کے علاج معالجے کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آپ کبھی میرے پاس آتے ہی نہیں ہیں, آپ بیمار پڑتے ہی نہیں ہیں, آپ نے علاج کے لیے مجھے ٹائم نہیں دیا, موقع نہیں دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گولڈن ورڈ, جی جی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اس وقت کھاتے ہیں جب شدید بھوک لگتی ہے, اور اس وقت ہاتھ کھینچ لیتے ہیں جب ابھی بھوک باقی ہوتی ہے. اور پھر طبیب کا جواب, انہوں نے کہا کہ مجھے پھر جانا چاہیے, یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ بیمار پڑ جائے. ہاں جی, دیکھیں نا بہترین اور رہنما طبی اصول ہے یہ. آج ہم کولیسٹرول, یورک ایسڈ, ان کو ختم کرنے کے لیے دوائیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یقیناً روزہ اس کے لیے بہترین علاج ہے, کچھ شک نہیں اس میں. کولیسٹرول کا بہترین علاج ہے. شریانوں میں جمی ہوئی کولیسٹرول, جس سے ہم کہتے ہیں کہ شریانیں تنگ ہو گئی ہیں, شریانیں سخت ہو گئی ہیں, اللہ کے حکم سے رمضان میں ان سے افادہ حاصل کیا جا سکتا ہے.
ناظرین کرام اگلے پروگرام کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے۔ اصل میں اکثر ہمارے جاننے والے محبت والے لوگ جب بھی لفظ حکیم آتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کچھ نسخے پیش کریں گے، جی جی تو انشاءاللہ میں ضرور پیش کروں گا۔ آج نسخوں کی بجائے، دوائیوں کی بجائے وہ رہنما اصول میں نے پیش کیے ہیں جو بیمار ہونے سے بچاتے ہیں۔ بالکل ایسا، نسخے اور دوائیاں بیمار ہونے کے بعد کی بات ہے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہم نے بیمار نہیں ہونا۔ نہیں ناظرین کرام السلام۔